السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بڑھیا روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹری لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ نوح علیہ السلام فرماتے، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی، پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح نے فرمایا کہ عورت جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیں گے۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہیں بلایا۔ ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس عورت کو بلانا بھلا دیا گیا۔ جب طوفان تھم گیا تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے میں چلا تھا۔ وہاں آئی تو قریب جا کر دیکھا کہ ایک جھونپڑی میں دیا چل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی نہیں کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد جس میں چراغ چل رہا ہے۔ وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہا، اے اللہ کے نبی، کیا کشتی تیار ہے، چلیں؟ نوح علیہ السلام نے اس کو حیرت سے دیکھا اور کہا، رکو، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا نہیں پتہ لگا؟ کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ اس عورت نے کہا، یا نبی اللہ، صرف ایک دن تھوڑے سے بادل گرج رہے تھے اور کچھ ہلکی سی پہاڑ پڑی تھی۔ نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہارے لیے محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ اس سے تمہارا وعدہ تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے کر جاؤ گے، جبکہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح علیہ السلام، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک پہنچنے نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ امام سجاد نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے مومنین سے فرمایا، مومنوں، اس حدیث کو قیامت تک مومنوں تک پہنچانا تم پر واجب ہے۔ انہیں بتا دو کہ جس نے ہم سے محبت کی، قیامت کا عذاب ضرور آئے گا، لیکن جیسے اس بڑھیا کو پتہ نہیں چلا، ہمارے مومنوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کب قیامت آئی اور کب گئی۔ نوجوان لڑکیاں اس کو لازمی سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی ہتھیلی کو بند کر کے سب کی طرف کر کے دریافت فرمایا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نے جواب دیا، شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بھی کچھ سوچ کر بعد میں جواب دیا کہ شاید اس میں سونا ہے۔ پھر پوچھنے پر ایک نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ہیرے جواہرات نہیں اور سونا بھی نہیں، یقیناً چاندی یا کوئی اور قیمتی چیز ہوگی۔ تب ان بزرگ نے اپنا ہاتھ کھولا تو ان کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھیں۔ سب لوگ حیران ہو گئے۔ اس پر انہوں نے عورت کی مثال دی کہ اس طرح اگر وہ عورت جو کہ بند رہے، یعنی کہ پردے میں رہے، تو ہیرے جواہرات، سونا، چاندی اور اس کی بیش بہا قیمت ہے، لیکن اگر وہ مٹھی کی طرح کھل جائے، یعنی کہ وہ بے پردہ رہے، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پتھر کی مانند ہے جس کی کوئی عزت اور نہ ہی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ ماہ شعبان میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعا کا ورد مغفرت گناہ کے لیے مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھ پر بخشے گا، بروز حشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ شعبان کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت باوضو 40 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اس کے 40 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔
شعبان کی 15ویں رات کو سورۃ یاسین شریف 3 دفعہ پڑھنے سے حسب ذیل فائدے ہیں: ترقی رزق، درازی عمر، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہنا۔ شعبان کی 15ویں رات سورہ خان 7 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات عقبہ کی قبول فرمائے گا، آمین۔